مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال یہ تھا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ طلاق دے دیتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ ایسا بھی معاشرے میں یہ معاملات دیکھنے سننے کو ملتے ہیں، کال بھی آپ نے سنی ہے۔ اولاد نہیں ہوئی جمیل صاحب، اب اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے، اس عورت کا کیا قصور ہے جسے طلاق دی جا رہی ہے؟ اور ایسی سوچ پر آپ کیا کہیں گے کہ اولاد نہیں ہوئی، اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے اولاد نہیں، اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹے پیدا نہیں ہوئے، بیٹیاں ہوئی ہیں، لڑکیاں ہوئی ہیں، بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو اس عورت کے بارے میں، اس بیوی کے بارے میں بھی کئی طرح کی گفتگو وہ ایسی نیگیٹو کی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کو نکاح سے بھی خارج کر دیا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، عورت کے ہاں اولاد نہیں ہو پا رہی، اب اس میں کوئی بھی صورت بنتی ہے، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے اولاد رکھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں سے نواز دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نہ لڑکا دے نہ لڑکی دے۔ یہ سوچ غلط ہے کہ چونکہ اولاد نہیں ہو رہی اس لیے اس کو طلاق دے دی۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تو انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، فرماتے ہیں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب تو بالوں میں بھی سفیدی آ گئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اولاد کے طلبگار ہیں، یعنی ضعیف العمری ہو چکی ہے اور اولاد طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، حالانکہ آپ کی اہلیہ بھی عمر کے ضعف والی عمر کو پہنچ چکی تھی، لیکن طلاق نہیں دی۔ تو اولاد کی طلب ہے لیکن بیوی کو طلاق نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی صورت بنا دیتا ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ ان کو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت عطا فرمائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کتنی عمر میں جا کے عطا ہوئے کہ آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی تقریباً، تو آپ کو اسماعیل